اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ پہلے حدیث شریف کے الفاظ سماعت فرمائے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ اس کتاب کا نام حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ جو احادیث بخاری شریف میں منقول ہیں اور جو مسلم شریف میں منقول ہیں اور ان کے علاوہ حدیث کی مشہور کتابوں میں جو احادیث آئی ہیں، یہ اس کتاب میں ان کو جمع کر دیا گیا ہے اور حوالہ دے دیا گیا ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے۔ اس حدیث شریف کے بارے میں لکھتے ہیں متفق علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث کے راوی یعنی جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ کا قول سنا اور دوسروں سے نقل کیا، وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے 5 صحابہ اپنے علم و فضل کے اعتبار سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور ایک عبداللہ ابن عمر، یہ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور ایک عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں، اور ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے، اور ایک یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ان 5 عبداللہ نام کے ان 5 حضرات کو ایک ساتھ ملا کے ابادلہ خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابادلہ خمسہ، 5 عبداللہ۔ یہ قدیم الاسلام ہے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو یہ ابتدائی دور ہی میں اسلام لے آئے اور حضرت عمر فاروق سے پہلے اسلام لائے۔ ایک قول یہ ہے کہ اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر 6 ہے، چھٹے مسلمان ہیں۔ حضرت عمر فاروق 40ویں مسلمان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ کی مسواک، آپ کے وضو کا پانی انہی کے پاس رہتا اور آپ کے نالین مبارک کی حفاظت بھی یہی کرتے۔ ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتنا اعتماد فرماتے اور ان کی حقانیت اور ان کی رائے کی درستگی پر اتنا اعتماد فرماتے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے لیے وہ بات پسند ہے جسے ابن ام عبد پسند کرے۔ ابن ام عبد سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی مراد ہے، ام عبد ان کی والدہ کا نام ہے۔ اور مجھے اپنی امت کے لیے وہ بات ناپسند ہے جسے میری امت کے لیے ابن ام عبد ناپسند کرے۔
تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب یہ اسلام لائے تو ان کے دل میں ایک مرتبہ تمنا پیدا ہوئی کہ یہ اللہ کا کلام، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ مسلمان کمزور تھے، نماز بھی چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، قرآن حکیم کی تلاوت بھی بڑی خاموشی کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک دن جذبہ بیدار ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے تاکہ کفار کے کانوں میں بھی یہ آواز حق پہنچے۔ اب اس خطرناک کام کو کون کرے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود خود اس کے لیے تیار ہوا، حالانکہ بہت دبلے پتلے تھے اور ٹانگیں تو بہت ہی کمزور تھیں۔ خانہ کعبہ میں پہنچے۔ یہ بھی اسلام کی حقانیت ہے، اسلام کی صداقت ہے۔ وہ کعبہ جہاں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا مصیبتوں کو دعوت دینا تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اللہ ایک ہے یہ نعرہ نہیں بلند کر سکتے تھے، آج اسی کعبے میں پانچوں وقت اللہ اکبر کی صدا گزرے گی۔ اور وہ ابو جہل، وہ عقبہ ابن ابی معیط، وہ ابو لہب، وہ عتبہ، شیبہ، ولید، ان کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اللہ کی توحید کے نغمے گونج رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کعبہ مکرمہ میں پہنچے۔ کعبہ مکرمہ میں کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ مکرمہ کے جو آس پاس کی جگہ وہ بھی اسی کو کعبہ کہتے ہیں۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو قریش مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ یہ حرم کعبہ میں جاتے اور ان کی مجلسیں جمتی، چار ادھر بیٹھے ہیں، چار ادھر بیٹھے ہیں، چار ادھر بیٹھے ہیں، اپنی باتیں کرتے بن جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے اور بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ بڑی ارے یہ کون یہ کیا پڑھ رہا، کون ہے؟ پتہ چلا قرآن حکیم۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن حکیم کا وہ اعجاز ہے کہ کان میں پڑ جاتا ہے تو آدمی کی دل کی حالت بدل جاتی ہے، لہذا یہ آواز کان میں نہ پڑے۔ سب ٹوٹ پڑے حضرت عبداللہ بن مسعود پہ، گھوم سے مکے مارنے لگے، لیکن وہ بھی ایسے پکے نکلے کہ جو سورت شروع کی تھی اس سورت کو پورا کر کے ہی دم لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ ان سے مر گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ہی ایسے ہیں کہ ان سے حسد کیا جائے، یا حسد رشک کے معنی میں۔ حسد ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک۔ حسد یہ ہے کسی کی نعمت دیکھ کر اس نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ اس آدمی کا روزگار بہت چل رہا ہے، اب کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ کسی طریقے سے اس کا روزگار پٹ ہو جائے۔ اللہ نے اس کو بڑی صحت دی ہے، بڑی اچھی، اب کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ اس کی یہ صحت کی جو نعمت ہے یہ ختم ہو جائے، یہ ہے حسد، یہ ہے گناہ کبیرہ۔ اسی کو اردو میں کہتے ہیں دیکھ کر جلنا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسے چوری کرنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، کسی پر ظلم کرنا بڑا گناہ ہے، ایسے ہی یہ حسد بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک بیماری ہے۔ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کسی سے جھگڑا ہوا تو دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سب سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ایک بیماری ہے۔ اور ایک ہوتا رشک۔ رشک کا مطلب یہ ہے کسی کی نعمت، کسی کی خوبی، کسی کی اچھائی دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ کسی آدمی کی اچھا مکان دیکھا، دل میں تمنا ہوئی کہ مجھے بھی ایسا اچھا مکان مل جائے۔ کسی آدمی کو اچھا صحت مند دیکھا، دل میں تمنا ہوئی کہ مجھے بھی ایسی صحت مل جائے۔ اسے کہتے ہیں رشک۔ یہ گناہ نہیں ہے، لیکن دنیاوی کاموں میں رشک
کوئی پسندیدہ امر بھی نہیں مانا گیا، اور دینی کاموں میں رشک یہ پسندیدہ ہے۔ یعنی کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھنے والے کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی اشراق کی نماز پڑھوں۔ کوئی حج کو جا رہا ہے، دیکھنے والے کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش مجھے بھی یہ سعادت مل جائے۔ یہ ہے رشک، یہ ہے دینی امور میں رشک، یہ اچھی چیز ہے، لائق تعریف ہے۔ تو حدیث پاک میں اگرچہ حسد کا لفظ آیا ہے لیکن اس سے رشک مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آدمی ہی اس لائق ہیں کہ ان پر رشک کیا جائے، ان پر رشک کیا جائے۔ ایک وہ ہے کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس کو اس بات پر مقرر کیا کہ وہ حق کے کاموں میں اسے خرچ کرے، اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد میں دے دیا، کوئی غریب پریشان حال ہے اس کی مدد کر دی، یہ سب حق کے کاموں میں خرچ کرے۔ تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس پہ دیکھنے والا رشک کرے۔ یہ مال جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس سے ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج ہوتا ہے، اور یہ نیکیوں کے کاموں میں مدد دیتا ہے۔ کوئی حج وہی تو کرے گا جس کے پاس پیسہ ہو، مسجد وہی تو تعمیر کرائے گا جس کے پاس پیسہ ہو۔ لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ کبھی کبھی مصیبت بھی بن جاتا ہے۔ مال آدمی پر مال میں جو حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں، زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا، غریبوں کی خدمت کرنا، مالدار ان حقوق کو ادا کر رہا ہے تو یہ مال اس کے حق میں نعمت ہے، اور اگر ان حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ مال اس کے حق میں زحمت اور وبال ہے، زحمت اور وبال۔ حضرت مولانا جامی، حضرت عبدالرحمن مولانا جامی ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، مشہور بزرگ، عارف جامی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کے زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ احرار۔ حضرت مولانا جامی نے ان کا ذکر سنا، عقیدت پیدا ہوئی تو ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہاں جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ تو بڑی آن بان اور شان سے رہ رہے ہیں، رئیسانہ ٹھاٹ باٹ ہیں، عمدہ لباس، عمدہ بیٹھنے کی جگہ۔ تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، یہ کیا اللہ والے ہیں، بادشاہوں کی طرح ان کا رہن سہن ہے۔ اور شاعر تھے، مولانا جامی شاعر تھے، تو ان کے دل میں انہوں نے دل میں ایک مصرع کہا، نہ مردست آنکھیں دنیا دوست دار۔ وہ اللہ والا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے، نہ مردست آنکھیں دنیا دوست دار۔ حضرت عبداللہ احرار واقعی اللہ والے تھے، انہیں کشف کی خوبی حاصل کی، کشف کے ذریعے انہوں نے جان لیا کہ اس آنے والے کے دل میں ہماری طرف سے کیا خیال پیدا ہوا۔ خیر یہ عقیدت جو ہے اس میں کمی آئی، یہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی مسجد میں جا کے لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ نیند میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان پر کسی کا قرض تھا میدان، وہ قرض دار جو ہے ان سے قرض کا مطالبہ کر رہا اور انہیں بڑی سخت سست کہہ رہا، بڑا ذلیل کر رہا، خواب ہی میں ذلیل کر رہا، تم بڑے نادہند آدمی ہو، وعدہ کرتے ہو اور وعدہ پورا نہیں کرتے۔ خواب ہی میں حضرت عبداللہ احرار تشریف لے آئے، وہ اس قرض چاہنے والے سے، قرض مانگنے والے سے بولے، ارے کیوں درویش کو پریشان کر رہے، تمہارا کتنا قرض ہے بتاؤ، ہم ادا کرتے ہیں۔ اتنی آنکھ کھل گئی۔ اب حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میرے ذہن میں جو ان بزرگ کے تعلق سے غلط خیال آیا تھا اس پر یہ مجھے آگاہی دی گئی۔ خواب سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ احرار بھی مسجد میں تشریف لا رہے۔ اب بیداری کی بات، حضرت مولانا جامی ان کے آگے گئے کہ حضور میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، آپ کے تعلق سے میرے دل میں غلط خیال پیدا ہوا،
میں معافی چاہتا ہوں۔ بولے اچھا وہ مصرع سناؤ جو تم نے کہا تھا۔ تو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی بولے کہ حضور مجھے شرمندہ نہ کریں، مجھے شرمندہ نہ کریں، میں تو ویسے ہی شرمندہ ہوں۔ بولے نہیں، ہم وہ مصرع سننا ہی چاہتے ہیں۔ تو نے کہا حضور جب میں نے آپ کا شاہانہ ٹھاٹ واٹ دیکھا تو میرے دل میں یہ مصرع آیا تھا، نہ مردست کہ دنیا دوست دارد، وہ اللہ والا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ حران نے فرمایا مصرع تو ٹھیک ہے لیکن ابھی نامکمل ہے، ابھی نامکمل ہے۔ مکمل مصرع یوں ہوگا، نہ مردست کہ دنیا دوست دارد وگر دارد برائے دوست دارد، وہ اللہ والا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے، اور دنیا کو دوست رکھے تو اللہ کے لیے رکھے۔ بھئی مال ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو مال جو ہے وہ یقیناً اللہ کی نعمت ہے، اور جو اسے فضول خرچ کرتے ہیں وہ بڑے نادان ہیں۔ خون پسینے کی کمائی سے پیسہ کمایا اور شادی بیاہ کے موقع میں اس میں آگ لگا دی۔ آتش بازی کیا ہے؟ آگ ہی لگا، یہ گناہ ہے۔ مال کو بیجا خرچ کرنا، ہمارا اسلام تو یہاں تک بیجا خرچ کرنے پر تنبیہ کرتا ہے کہ اگر آپ دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں تب بھی آپ پانی کو بیجا خرچ نہ کریں۔ دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں بہی رہا، جب بھی بیجا خرچ نہ کریں۔ پیسے کو بیجا خرچ کرنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی قابل رشک ہے جسے اللہ نے مال دیا اور اسے اس بات پر مقرر کیا وہ حق کے کاموں میں اسے خرچ کرے، اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اپنی ضروریات پوری کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے بھی اس کو خرچ کرے۔ یہ اور دوسرا آدمی کون ہے؟ دوسرا آدمی وہ ہے وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا مرد وہ رشک کے قابل ہے جس کو اللہ نے علم دین عطا فرمایا، وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو علم دین جو ہے واقعی بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم دین دیا تو اتنا ہی نہیں کہ وہ اب علم دین حاصل کر لیا اور علم دین سے کوئی فائدہ ہی نہیں سمجھے، نہ خود عمل کر رہا، بلکہ ارشاد فرماتے اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے۔ کوئی اس کے سامنے کوئی سوال آئے، کوئی معاملہ آئے تو علم کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے اور اس کو دوسروں کی تعلیم بھی دیتا ہے، اس کی دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اسی کے قریب ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی سن لیں تھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ آدمی نے نماز پڑھی، اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہو گیا، اب اس پڑھی ہوئی نماز کا ثواب جاری رہے مرنے کے بعد بھی، ایسا اب تو قبر میں پہنچ گیا تو جزا کا سلسلہ شروع ہو گیا، عمل کا سلسلہ۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب جاری رہتا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ، مگر وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ خرچ جس کا فائدہ جاری رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مسجد بنا دی، صدقہ جاریہ ہے، آپ نے کنواں کھدوا دیا ہے، صدقہ جاریہ ہے، آپ نے اسپتال بنوا دیا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ایسا مالی خرچ کہ جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے۔ تو جب تک یہ مسجد باقی رہے گی، جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، جب تک اس مسافر خانے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آدمی قبر میں پہنچ گیا لیکن اس کے اس عمل کا ثواب برابر جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ ایک یہ او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے،
یعنی علم حاصل کر کے آدمی خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا وہ نیک بچہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد چھوڑی، اب وہ دعا کر رہی ہے اس کے لیے، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، میرے باپ پر رحم فرما۔ بلکہ اگر وہ دعا نہ بھی کرے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس موقع پر ایک واقعہ ہے، تفسیر کبیر ایک مشہور تفسیر کی کتاب ہے، حضرت امام فخر الدین رازی کی ہے پتہ نہیں 15 جلدوں میں ہے یا عربی میں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بچے کی نیکی سے باپ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی کسی ضرورت سے تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا تو انہوں نے اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک قبر میں مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھیے انبیاء کا معاملہ ہمارا والا نہیں ہے، ہمیں قبر کے اندر کا نہیں دیکھ سکتا، لیکن انبیاء کی شان علیحدہ ہوتی ہے، ان کی قوتیں اور ہوتی ہیں، ان کی قوتیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ دیکھا کہ قبر میں مردے پر عذاب ہو رہا ہے، تشریف لے گئے، واپس آئے اسی راستے سے، دیکھا تو اب رحمت برس رہی ہے۔ اسی مردے پر تھوڑے سے وقت پہلے جس پر عذاب ہو رہا تھا، اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہے، عذاب اٹھا لیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ کیا معاملہ ہے، ابھی تو اس پر عذاب ہو رہا تھا اور اب یہ تیری رحمت کی بارشوں میں نہ رہا ہے۔ تو جواب ملا، اے عیسیٰ یہ بڑا گناہ گار تھا، بہت ہمارا نافرمان، تو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ اس کے انتقال کا وقت ہوا تو اس کی بیوی حمل سے تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی کہ جب کوئی لڑکا پیدا ہو تو جب سمجھدار ہو جائے، ہو 4 سال میں بولنے کے لائق ہو جاتا بچہ، تو اسے علم دین پڑھانا۔ وہ لڑکا پیدا ہوا، اب وہ جب اس لائق ہوا کہ پڑھ لے لکھ لے، تو بیوی نے وصیت کے مطابق اس کو ایک استاد کے پاس پہنچا دیا۔ ابھی استاد نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ اب اس وقت تو زبان دوسری تھی، تو عربی تو تھی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس زبان میں یہ بات پڑھائی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ تو ہر کتاب میں نازل ہے۔ اب وہ عربی میں تو نہیں ہوگی، وہ اس زبان میں ہوگی، سریانی میں، عبرانی میں، میرا مطلب ہے مفہوم یہی ہوگا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، تو ہماری رحمت کوئی گوارا نہیں ہوا کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر ہماری رحمت کے گیت گائے، ہمیں رحمان اور رحیم کہے اور ہم اس پر عذاب نازل کریں۔ تو اس کے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس سے ہم نے عذاب اٹھا دیا اور اس پر اپنی رحمتیں نازل کر دی۔ تو نیک اولاد کی نیکی اور اس کا ماں باپ کے لیے دعا کرنا، یہ انتقال دنیا میں تو فائدہ پہنچتا ہی ہے، اور انتقال کے بعد بھی اس کی نیکی اور اس کے اعمال خیر کا فائدہ باپ کو پہنچتا رہتا ہے۔ وہ مر جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ یہ 2 حدیثیں آپ نے سنی، یہ ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے ہوئے کلمہ، اور صحابہ کرام نے ان کو بڑی ذمہ داری، بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ یہاں تک ہے ایک حدیث میں مومن اور مسلم ایک ہی معنی میں ہے، لیکن وہ صحابی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں سرکار نے، انہیں شبہ ہو گیا، سرکار نے مومن فرمایا تھا یا مسلم فرمایا تھا، یہ مجھے یقین سے یاد ہے، یا تو مومن فرمایا تھا، اتنا بھی بتا دیں، جہاں بھی انہیں شبہ ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو
تو بڑی امانت اور دیانت اور ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے سرکار کی فرمائی ہوئی باتیں آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات دوسروں تک پہنچائے، اور یہ انہی کا احسان ہے اور بعد والے حضرات کا جنہوں نے ان کو کتابوں میں جمع کیا کہ آج ہم اپنے آقا و مولا کے مبارک کلمات پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم اپنی نجات اور فلاح کے وہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل میں ہمیں سچا پکا مومن و مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان ہی پر ہمیں زندہ رکھ اور ایمان ہی پر ہمیں موت عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت دنیا میں طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور ایسے فتنے جو مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کر رہے ہیں، اے مولا شکوک و شبہات میں انہیں مبتلا کر رہے ہیں، تو ہمیں شکوک و شبہات سے محفوظ فرما، ہمیں پکا سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، ہمارے دلوں میں 5 وقتہ نمازوں کا سچا جذبہ اور شوق پیدا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما، موت کی سختی سے ہمیں بچا، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، کل میدان محشر میں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا کر جنت میں جگہ عطا فرما، ہم سب کی روزی میں، عمر میں، عمل میں، علم میں برکت عطا فرما، زمینی اور آسمانی بلاؤں اور آنے والی آفات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر ہے، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ان کے سروں پر باقی رکھ، اور اے مولا جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔